السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ایک سوال ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کیسے گزاریں؟ رمضان کیسے گزاریں؟ اس کا جواب قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ہے، ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے اور شفا ہے۔ اس مہینہ کی برکت اور رحمت کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ ہم آپ اس مہینے میں کیا کریں تاکہ رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس کے روزے سے، اس کی تراویح سے، تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات و معاملات سے، اس کی راتوں سے، اس کے دن سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے تقوی کی قوت و استعداد حاصل کریں۔ اس کے لیے چند باتوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی نیت، ارادہ۔ نمبر 2، قرآن پاک سے تعلق یعنی تلاوت قرآن کثرت سے ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا نمبر ہے نیکی کی جستجو، یعنی کہ جو بھی جستجو ہو ہماری نیکی کی طرف ہو، جو بھی ہمارا اسٹرگل، کوئی بھی کوشش ہو تو وہ نیکی کی طرف کوشش ہو۔ 5 نمبر ہے قیام اللیل، یعنی کہ تراویح کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کی پابندی ہو، تہجد کی پابندی ہو۔ نمبر 6، ذکر و دعا کی بھی پابندی ہو۔ نمبر 7، شب قدر و اعتکاف کی بھی پابندی ہو۔ نمبر 8، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیے جائیں۔ نمبر 9، انسان کی مدد اور خدمت کی جائے۔ 10 نمبر ہے دعوت الی القرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت بھی دی جائے۔ دعوت الی القرآن کیا ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان المبارک کو عزت و شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ لوگوں تک قرآن پاک کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو قرآن کی مشن کی جانب بلائیں، ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ آپ کے لیے ثابت ہو، ہمارے لیے ثابت ہو اور ساری امت مسلمہ کے لیے ثابت ہو۔ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کی مقصدیت کا حقیقی شعور اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔